پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و حد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان پہ تم پر مدح علی سنانا اے اون محمد، اے اون محمد، ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا اے اون محمد، اے اون محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر لانا اے اون محمد، اے اون محمد، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے گئے ہند میں آ جاتے، شبیر مدینے سے گئے ہند میں آ جاتے، کچھ کال نہ بڑھ جاتا سنسار میں پانی کا، کچھ کال نہ بڑھ جاتا سنسار میں پانی کا، دو بوند اگر ظالم، دو بوند اگر ظالم اصغر کو پلا جاتے، شبیر مدینے سے گئے ہند میں آ جاتے، ان لوگوں نے مولا کو کانٹوں پر چلایا تھا، ان لوگوں نے مولا کو کانٹوں پر چلایا تھا، پلکوں کو بچھاتے ہم، پلکوں کو بچھاتے ہم جس اور بھی ہو جاتے، شبیر مدینے سے گئے ہند میں آ جاتے، گنگا کے کنارے پر غازی کا علم سجتا، گنگا کے کنارے پر غازی کا علم سجتا، اس ہند کی شوبھا کو، اس ہند کی شوبھا کو وہ آ کے بڑھا جاتے، شبیر مدینے سے گئے ہند میں آ جاتے،
شبیر کے بچوں کے یوں ناز اٹھاتے ہم، شبیر کے بچوں کے یوں ناز اٹھاتے ہم، آکاش کے تاروں کو، آکاش کے تاروں کو چرنوں میں بچھا جاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے، چھنتی نہ کوئی بالی، چھنتی نہ کوئی چادر، چھنتی نہ کوئی بالی، چھنتی نہ کوئی چادر، راون کے پجاری نا، راون کے پجاری نا خیموں کو جلا جاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے، گھن گھور اندھیرا ہے اے ظالموں زندہ میں، گھن گھور اندھیرا ہے اے ظالموں زندہ میں، تربت پہ سکینہ کی، تربت پہ سکینہ کی ایک دیپ جلا جاتی، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے، اس دیش میں آ جاتا سندر سا پریورتن، اس دیش میں آ جاتا سندر سا پریورتن، ہر دھرم کی جنتا کو، ہر دھرم کی جنتا کو کلمہ وہ پڑھا جاتی، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے، شبیر کو جنتا کی چاہت نہ اگر ہوتی، شبیر کو جنتا کی چاہت نہ اگر ہوتے، کیوں گود کے پالوں کو، کیوں گود کے پالوں کو ماٹی میں ملا جاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے، بل محمد والے محمد اللہ، حدیث صلوات پاواز بلند، صلوات بار دیگر، حدیث صلوات پاواز بلند، صلوات بار دیگر، لبیک یا حسین، کونین امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات، صلی اللہ محمد محمد۔
جب ہم نے امام کو مان لیا تو کیا صرف امام کو ماننا کافی ہے یا امام کی ماننا بھی کافی ہے؟ صرف ماننا ضروری ہے یا اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ یعنی معرفت امام، امام کی معرفت کیسے حاصل کریں، کیسے ہم سمجھیں کہ امام کیا ہے اور کون ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک واجب الوجود اور ایک اسی کا جو ساتھ جو نام لیا جاتا ہے وہ مفرد الوجود۔ رحمت عالم جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اور اس کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں یہ ممکنات میں سے آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ میری بڑی رقیق دوسری چیز ایک ہوتا ہے ذات الہی اور دوسری چیز ہے صفات الہی، ذات الہی اور صفات الہی۔ ذات الہی بھی جو ہے وہ لامحدود ہے اور صفات الہی بھی لامحدود ہے۔
ممکن الوجود بیان کرے اس کی ساری فضیلتوں کا احاطہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. ذات الہی کیونکہ نامحدود ہے اس وجہ سے خداوند عالم نے کچھ ایسی شخصیتوں کو خلق کیا ہے کہ جن کے صفات بھی نامحدود ہیں. یا اگر میں اور اس جملے کو واضح کروں اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ صفات الہی کا یا صفات الہی کے جو مظہر ہیں، مظہر کا مطلب جہاں سے ظاہر ہوتا ہے، مظہر کی مرکز مصدر اس کو بولتے ہیں مظہر، جہاں سے ظاہر ہوتا ہے. اب ہمیں کچھ ایسی ہستیوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جن کے وجود سے صفات الہی کا ظہور ہو، جن کے وجود سے صفات الہی کا ظہور ہو. اب ظاہر ہے کہ جب ہماری عقل چونکہ محدود ہے تو ہم لامحدود چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، قابض نہیں ہو سکتے. تو پھر ان کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ خداوند عالم چونکہ اس کی معرفت اور اس کے صفات کی معرفت کا دائرہ بہت وسیع ہے تو ہم ان کی معرفت کو کیسے حاصل کریں؟ پہلی بات یہ. دوسری بات، اگر کوئی آگے پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہم اس حاصل معرفت خداوند عالم کی معرفت کیسے حاصل کریں کہ جو معرفت پروردگار کو حاصل کر رہا ہے. آخر اختیار ہونا چاہیے تو خداوند عالم کا اختیار کہاں پر ہے؟ اب اس کی رحمت خدا دیکھیں گے جہاں تک ذہن بشری جہاں تک نہیں پہنچتا ہے خداوند عالم کا جو اختیار وہاں تک ہے. خداوند عالم کا اختیار وہاں تک معرفت کی طرف میں آ رہا ہے. اب اگر کسی ایک ایسے انسان کو بیٹھا دیا جائے کہ جسے کسی چیز کی معرفت نہ ہو، وہ اپنے کو قانع کر سکتا ہے مگر شاید وہ دوسروں کو قانع نہ کر سکے. ٹھیک ہے. یا اور اگر میں واضح کروں اپنے موضوع سے ربط دیتے ہوئے، امام کی معرفت اس طریقے سے حاصل کی جائے یا ایسی معرفت حاصل کی جائے کہ جس سے دل قانع ہو جائے، وہ معرفت کون سی ہے؟ بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کے شیعہ ہیں، امام کے پیروکار ہیں. اب کئی طرح کی روایتیں ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے، یا پھر شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. مطلب گفتگو ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. امام کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ امام نے جو فرمایا اگر اس حساب سے ہم شیعہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شیعہ کی معرفت حاصل کر لی ہے، ہم نے شیعیت کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے. اس دنیا میں تقریباً اگر دیکھا جائے تو کافی تعداد میں شیعہ موجود ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آخری امام کو ظہور کے لیے کتنے شیعوں کی ضرورت ہے؟ 313. 313 ہوگی ناصر و مددگار. مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج تک نصرت امام کی معرفت نہیں ہوئی. اگر نصرت امام کی معرفت ہو جاتی تو یہ 313 کی تعداد ترتیب مکمل ہو جاتی. اس میں ایک دو باتیں اور ہیں. 313 کی تعداد مکمل ہو جاتے ہیں چونکہ معرفت. چھٹے امام کا دور ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ کے چاہنے والے اتنے شیعہ ہیں، آپ امام ہیں، آپ یہ جو خلیفہ وقت ہے اس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ اس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا میرے کتنے شیعہ ہیں؟ ہمارے کتنے شیعہ ہیں؟ بتاؤ کتنے شیعہ ہیں؟
تو اس نے کہا کہ مولا کم از کم بتا دے کہ مجھے فارسی مت میں وہ 70,000 یعنی 1,00,000 سے بھی زیادہ 1,00,000 سے بھی زیادہ آپ کے شیعہ ہیں. امام نے کہا اچھا 1,00,000 سے زیادہ شیعہ ہے کیا کہ یہیں تک نہیں بلکہ 2,00,000 سے بھی زیادہ آپ کے شیعہ ہیں. امام کیسا چاہ رہے ہیں شیعہ پہلے تو ہمیں شریعت کی معرفت حاصل ہو جائے پھر ہم امام کی معرفت حاصل کریں. پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے. امام نے کہا کتنے کا 2,00,000. اچھا 2,00,000 شیعہ ہیں ہمارے 2,00,000 شیعہ ہیں. پھر اس نے کہا کہ بہت 2,00,000 نہیں پوری دنیا ہے جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اس میں اکثریت آپ کی چاہنے والی ہے آپ کو مانتی ہے. ہم ارے واہ اتنے لوگ ہمارے ابو چاروں ہم قیام کر رہے ہیں تو یہ چاروں کہاں ہے. ہم کہا اچھا چلو میرے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. تھوڑی دور پہ چلے تو ایک بھیڑوں کا قلعہ تھا. بھیڑ کا قلعہ تھا. بھیڑ کا قلعہ موجود تھا. امام نے کہا کہ ان قلعوں میں جتنے قلعے ہیں جتنی بھیڑ ہے وہ شمار کرو. وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب شمار کیا تو 17 سے زیادہ نہیں تھے. امام نے جو ساختہ کہا اگر ہمارے شیعہ اس سے بھی زیادہ ہوتے اتنے ہوتے میں آج کا آج قیام کر لیتا. مطلب کیا ہے کہ ہماری نگاہ میں کثرت اعمال کی گنجائش ہے یا کثرت تعداد کی گنجائش ہے. امام کی نگاہ میں کثرت تعداد کی گنجائش نہیں ہے بلکہ کثرت اخلاص کی گنجائش ہے. جو جتنا زیادہ مخلص ہے وہ امام کے لشکر میں چلا ہے. اسی لیے تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ پورے امام میں سب سے زیادہ اگر کسی کو شیعہ ملے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کو شیعہ ملے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے. کتنے ہیں 72 ہے نا. بعض روایتیں تھوڑے سے اور تعداد بڑے بڑھا دیتے ہو لیکن مشہور کیا ہے 72. یعنی 72 سے زیادہ شیعہ نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کے. نہ اتنے زیادہ شیعہ امام علی علیہ السلام کو ملے نہ امام حسن علیہ السلام کو نہ چوتھے امام کو نہ پانچویں نہ چھٹے امام کو. چھٹے امام میں یہ کہا جاتا ہے کہ 4,000 سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے. اب میں کہوں گا کہ ہر شاگرد ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو. جیسے ایک کلاس میں بہت شاگرد ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر شاگرد کامیاب ہو جائے. کامیاب وہی ہوگا کہ جسے اس کے سبجیکٹ یا اسے اس کے مضمون کی معرفت ہوگی وہی کامیاب ہوگا. 4,000 سے زیادہ تھے. وہ سب کے سب رزمی نہیں تھے بلکہ بزمی تھے. وہ اہل بزم تھے اہل جنگ نہیں تھے. وہ جنگ کو نہیں سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں 17 سے بھی زیادہ صلوات پڑھنا محمد والے ایک اور اس میں واقعات چھوڑ لیجیے. چونکہ ممبر سے واقعات اور تاریخ بہت کم پڑھی جاتی ہے تو ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ واقعات اور تاریخ بھی آپ کو سنائی جائے. اب یہ چیز ہے چھٹے امام کا زمانہ ہے یا کسی معصوم کا زمانہ ہے. غالباً ایک شخص آیا اور یہ ادھر سے مفہوم پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ مولا آپ کے میں اتنا آپ کا چاہنے والا ہوں یہ ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں میں آپ کا پیروکار ہوں میں آپ کو مانتا ہوں. آپ جو کہیں میں وہ کر دوں. آپ کہیں تو بھی آپ کی جتنے شیعہ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہے نا. اس میں ہمارے بھی الفاظ ہیں. آپ کہیں تو ابھی جو ہے یہ حکومت کو پلٹ دیں. ہمارے اتنے شیعہ ہیں ہمارے اتنے لوگ ہیں. آپ ابھی کہیں تو دوسری پارٹی کو شکست دے دیں کیونکہ آپ کے ووٹر اور آپ کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں. آپ کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں. ہمارے کیسا ہے منظور ہے کود جاؤ ہے نا. چھٹے مانگے کود جاؤ. اس میں اتنی آپ کی حرارت اتنی تپش. مولا یہ کیا آپ اپنے شیعوں کو جلانا چاہتے ہیں. آپ اپنے شیعوں کو جلانا چاہتے ہیں. اسے امام کی معرفت نہیں تھی مگر ابراہیم امام بنائے تھے.
انہیں معرفت خدا تھی، انہیں معلوم تھا مجھے آگ میں پھینکا جائے گا مگر آگ مجھے نہیں جلائے گی، آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ کیا آپ اپنے شیعوں کو جلانا چاہتے ہیں؟ امام کے بس کرو، دعویٰ کرنا آسان کام ہے، عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس سے ہارون مکی گزر رہے تھے، امام نے کہا کہ ہارون مکی پوچھ جاؤ، ہارون مکی تیری کی طرف بڑھنے لگے، وہ ہارون مکی آگ ہے تمہیں جلا دے گی، آگ ہے جلا دے گی، مت جاؤ اس کے قریب۔ شاید ہارون مکی کہے، شاید ہارون مکی کہے کہ جو انسان کا امام تھا اسے تو آگ نے جلایا نہیں، یہ تو عالمین کا امام ہے، یہ عالمین کا امام ہے، کیا اس کے حکم پہ آگ گلزار نہیں ہو سکتی ہے؟ اب وہ ہارون مکی آگے بڑھے اور جا کے کود گئے۔ وہ شخص آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد تندور میں دیکھتا ہے کہ ابھی جلنے اور بھننے کی خوشبو آئے گی، ابھی جلنے اور بھننے کی خوشبو آئے گی۔ اب جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہی جو انسانوں کا امام کر رہا تھا، انسانوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ جب آگ میں گئے تو جانے کے بعد تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ ہارون مکی بھی کیونکہ ان کے دل میں عالمین کے امام کی معرفت تھی، آگ میں چلے تو گئے، شکوہ نہ کیا بلکہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کے اختیار کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر کی معرفت کب حاصل ہوگی؟ تب حاصل ہوگی جب اس اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے، شاگرد کو پتہ چل جائے کہ میرا جو استاد ہے یا میری جو استانی ہے وہ ان سبجیکٹ پہ، ان موضوعات پہ مکمل عبور رکھتا ہے۔ اگر شاگرد کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو سامنے ٹیچر بنا ہوا ہے یا یوں کہوں کہ جو رشوت لے کر ادھیاپک بن گیا ہے، اگر اس کو معلوم چل جائے کہ یہ رشوت لے کر اس مسلک پہ آ گیا ہے، توجہ دیجیے گا، اگر شاگرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہمارے سامنے استاد بیٹھا ہے یہ رشوت لے کر یا پھر کسی کو قتل کر کر یا کسی کو ہٹا کر زبردستی درس دینے کے لیے بیٹھ گیا، تو شاگرد کیا کرے گا؟ شاگرد کہے گا تم پڑھاؤ، ہم اپنے گھر میں پڑھ لیں گے، کیونکہ اسے اس کی معرفت نہیں ہوگی، اس پہ اعتبار نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا معرفت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آنکھ بھر کے بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے گا۔ اب اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ائمہ پہ آنکھ بند کے بھروسہ کیوں کرتے ہیں، میں کہوں گا کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مسند امامت پہ زبردستی یا کسی کا عہدہ چھین کر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ نے منصب امامت پہ انہیں بٹھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک ملیوں کا صلوات میں محمد و آل تجزیہ کرنا ہے، تفصیل گفتگو ہے، آپ سمجھیں گے کہ آخر امام کی معرفت پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امام کا اختیار کہاں پہ ہے، امام کا اختیار کہاں پہ ہے، تب ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی۔ امام حاکم ہوتا ہے نا، امام حاکم ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ امام جانتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، امام کو معلوم ہے اختیار کیا ہے۔ ایک نبی کی دعا ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک نبی کی دعا ہے، جب میں دعا کروں گا تو شاید آپ سمجھ جائیں گے، رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما، پروردگار میری مغفرت فرما۔ اس کے بعد وہب لی حکمہ ملکا، اور مجھے ملک عطا کر دے، مجھے ملک عطا کر دے۔ اب اس کی تعبیر دو طریقے سے، بعض لوگوں نے کہا کہ ملک سے مراد یہ حالت ملک ہے، اور بعض نے کہا کہ ملک سے مراد حکومت ہے۔ سلیمان نبی،
سلیمان نبی کوئی چیز مانگ بھی رہے ہیں، دیکھیے گا اختیار پہلے ہمیں امام کا چیک کرنا پڑے گا، یہ جو منصب پہ آ رہا ہے یا جسے اللہ خلافت دے رہا ہے، خلیفہ بنا رہا ہے، امام بنا رہا ہے، نبی بنا رہا ہے، جانشین بنا رہا ہے، وزیر بنا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے اختیارات کہاں کہاں پہ ہیں۔ کیا مجھے حکومت دے دے، مجھے ملک دے دے، مگر یہ دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا ہے سلیمان نبی نے؟ رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما۔ یہ قرآن کی آیتیں جو ہوتی ہیں، یہ آیتیں صرف شوبازی کے لیے یا شوخی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر آیت کے ایک ایک حصے پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بھلا تدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، تم کیوں نہیں فکر کرتے؟ سلیمان نبی نے حکومت بعد میں مانگی ہے، پہلے اپنی مغفرت کی دعا کی ہے۔ کیوں؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ ہمیں اگر کچھ مانگنا ہے تو یہ سوچ کے مانگو کہ تم اپنا قرضہ نہیں مانگ رہے ہو، تم اپنا قرضے کی آ گئے، پروردگار یہ دے دے، پروردگار وہ دے دے، پروردگار فارچونر دے دے، گاڑی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، گاڑی دے دے، سب دے دے، منصب دے دے، خلافت دے دے، فلاں چیز دے دے، کامیابی دے دے۔ نہیں، آپ پہلے خداوند اعظم کے بارگاہ میں چھوٹے بن کے جائیے تاکہ آپ کو بڑا کر دے، ورنہ اچھے اچھے متکبروں کو اس نے چھوٹا کیا ہے، زمینوں کے اندر انہیں پہنچایا ہے۔ بعد میں پتہ یہ چلا ہے کہ ایک زندہ انسان جب زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اور جب قبر میں وہ اکڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تکبر کیا چیز ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ تو کیا سلیمان نبی نے فرمایا پروردگار پہلے تو میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے، پھر کیا کہا کہ مجھے ملک عطا کر دے، مجھے حکومت دے دے، ملک عطا کر دے۔ اب اس کے آگے کے جملے کیا ہے؟ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، ایسا ملک کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملا ہو۔ میں کہوں گا سلیمان نبی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسی حکومت جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، مجھ سے پہلے کسی کو، بلکہ کیا کہا ہے؟ بعدی، میرے بعد، اس کے بعد یہ کسی کو ایسا ملک نہ عطا ہوا ہو۔ شاید سلیمان نبی جواب دیں گے کیونکہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا ملک دے دیا گیا ہے جس کے دائرے اختیار میں نہ یہ ملک ہے، صرف ملک نہیں ہے بلکہ عالم مملوک بھی ہے، عالم ملک بھی ہے، ملوکیت کیا کی دنیا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا، آدم علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی حکومت نہیں، نہ نوح علیہ السلام کے پاس، نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کوئی بھی غرض کے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا بشر نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنا زیادہ اختیار ہو کہ اس کا قبضہ، اس کی حکومت پورے ملک میں چلتی ہو، پورے دنیا میں چلتی ہو۔ اب جب ہم نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے ایک حدیث ملی جس میں نبی نے ارشاد فرمایا علی کو آج نہیں قتل کیا گیا ہے بلکہ آدم کی خلقت سے 10,000 سال پہلے علی کو پیدا کر دیا گیا۔ توجہ کیجیے کہ 10,000 سال پہلے علی کی خلقت وجود میں آ گئی ہے۔ اب جب علی پیدا ہوئے اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ آدم کی توبہ میں علی نظر آ رہے ہیں، نوح کی کشتی کو پار لگانے میں علی نظر آ رہے ہیں، موسیٰ کو بچانے میں علی نظر آ رہے ہیں، نوح کو بچانے میں علی نظر آ رہے ہیں، یوسف کی کنویں میں مدد کرنے میں علی نظر آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ علی جواب دے کہ جہاں جہاں خدا کا اختیار ہے یہ دستے اللہ وہاں وہاں تک پہنچے گا۔ ایک سلام پڑھے پر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، پہلے ہمیں اختیارات امامت کا جائزہ لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد معرفت امام حاصل ہوگی۔ اختیار ابھی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، میں اسے روک کر ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ واقعات سنیے، واقعات جو ہے وہ تعبیریں ہوتی ہیں، واقعات جو ہوتی ہیں وہ عبرت ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے عبرتوں کو ہاتھ سے جانے دیا تو پھر آپ کو یاد رکھنا
ایک شخص آیا اور آنے کے بعد، اور یہ بھی روایت کئی طرح سے بھاری ہوئی ہے، کئی طرح سے یہ روایت ہے، بعض چھٹے امام سے لیے اور پہلے امام سے لیے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ آپ کہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے؟ اور جو اختیار پہلے امام کے اختیار کو لیجیے پھر آپ امام کے بعد بتا دیجیے، کیا آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یہ جو دیوار ہے وہ سونے کی ہو جائے؟ امام نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ اب روایت کے جملے کے امام نے بس اتنا ہی کہا، اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ امام نے کہا بھی نہیں اور وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ توجہ ہے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ولایت تکوینی کہاں کہاں تک پہنچتی ہے تو آپ کو صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر امامت کے اختیارات کہاں کہاں پر ہے۔ امام کے اختیار اگر وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ خداوند عالم کے اختیارات ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جس نے اختیار کو دکھایا ہے وہ منصوص من اللہ ہے، منصوص من الناس نہیں ہے۔ منصوص من، اب یہاں پہ ایک بات بہت آئی سے بولوں گا، لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کیا امام نے کہا بھی نہیں اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ چلیے مان لیجیے یہ جو ہے روایت بہت سی کتابوں میں نہیں ہوگی، لیکن ایک روایت تو ایسی ہے جو ساری کتابوں میں ہے، جو سب مانتے ہیں بلا تفریق، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اختیار کی بات ہوئی ہے نا، سب سب یہ ہمارے اسلام کون ہے؟ بطول کے شوہر ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، ان کے شوہر ہے امام علی علیہ السلام۔ امام علی نے کیا کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ امام نے جو ہے وہ کہا بھی نہیں اور وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ فاطمہ زہرا نے کہا بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا، تمہارے کپڑے درزی پہلے سے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ کپڑے آ جانے چاہیے، نہیں، یہاں پہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ بچوں تمہارے کپڑے آئیں گے۔ اب جب عصمت کی زبان سے جملے نکل گئے تو مشیت کو ماننا پڑے گا، توجہ، مشیت کو ماننا پڑے گا۔ اب جب فاطمہ زہرا نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آئیں گے، اب وہاں پہ تیاری شروع ہو گئی، بھائی کل صبح پہنچنے ہونے سے پہلے بچوں کے کپڑے پہنچ جانا چاہیے، ان کے کپڑے وہاں پہ پہنچ جانا چاہیے۔ ہوا یہی کہ مدینے میں سارے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے تھے، حسنین کریمین انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے کہ ہمارے کپڑے آئیں گے۔ دخل الباب ہوا، جب دروازے کو کھولا گیا تو کپڑا درزی جو ہے وہ کپڑا لے کر چلا آیا، کپڑے کو دیا، حسنین نے اس کپڑے کو پہن لیا۔ میں کہوں گا انسانوں کے بنائے ہوئے امام کے اختیار اور اللہ کے بنائے ہوئی خلیفہ کے اختیارات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو امامت دیتا ہے، کسی کو خلافت دیتا ہے، کسی کو منصب دیتا ہے تو مانگنے پہ بھی علم نہیں دیا جاتا، مانگنے پہ بھی علم نہیں دیا جاتا، اور جب منصوص من اللہ ہوتا ہے تو بغیر مانگے کبھی جنت سے روٹیاں آ رہی ہے، کبھی درزی آ رہا ہے، کبھی کپڑا آ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بلند سلوات کیا تھا پہلے آزمائش کو، امتحان کو، تب یہ منصب امامت کے چکر میں پڑو، ورنہ بغیر امتحان کے جب ایک عام استاد تمہیں پاس نہیں کر سکتا، وہ جو استادوں کا استاد ہے جو احکم العالمین ہے، وہ بغیر شرکت کے اس کو کہتے ہیں پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا اختیارات جس کے پاس ہے۔ تو
جناب سلیمان نبی کو بڑی حکومت دے رہی ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے فسخرنا له الريح، ہم نے جو ہے ان کے لیے، کس کے لیے؟ سلیمان نبی کے لیے. فا یہاں پہ جو عطف کیا گیا ہے وہ فا کے ذریعے سے، اس میں بڑی شدت ہے. فسخرنا، ہم نے مسخر کر دیا له الريح، ان کے لیے ہواؤں کو. ہواؤں کو اب اس کے آگے جملہ فتجری، اب جو یہ چلے گی تو ان کے حکم سے چلے گی، ان کے حکم سے چلے گی. اب سوال یہ ہے ہوا کس نے بنائی؟ اللہ نے. چل کس کے حکم سے رہی ہے؟ جناب سلیمان نبی کے حکم سے. یہ اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی، اسی کو کہتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ولایت تکوینی میں، کیا ہوتا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ آپ ارادہ کر لیں وہ چیز ہو جائے گی. آپ بھی کہیں نہ کہیں ولایت تکوینی کے حامل ہیں. وہ کیسے؟ اللہ نے اگر آپ کو آنکھ دی ہے، اور قرآن میں خدا کا خاصہ آپ کے لیے یہ آیت نازل ہو جائے کہ میں نے آنکھ کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور یہ تمہارے حکم سے چلے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اے آنکھ سامنے دیکھو تبھی یہ آنکھ سامنے دیکھے گی. یا اگر آپ نے جو ہے ہاتھ اٹھایا کسی کو مارنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھو اسے مار دو، نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اب یہاں بھی یہ ہوگا کہ آپ نے جیسے ہی ارادہ کیا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی اوپر دیکھا، کبھی نیچے دیکھا، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو مارا. مطلب ولایت تکوینی میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا عطا کس نے کیا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے حل کیا ہے، مگر اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے ارادے سے اسے چلا رہے ہیں. اب یہاں پہ قرآن میں اللہ نے سلیمان نبی کے لیے کہا ہوا کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یہ تمہارے حکم سے چلتی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ سلیمان نبی ارادہ کر لے تو ہوا کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے. میں مسلمانوں سے پوچھوں گا یہاں پہ بتاؤ تمہیں توحید نظر آ رہا ہے یا شرک نظر آ رہا ہے؟ تمہیں توحید نظر آ رہا ہے؟ بھائی ہوا ہے اللہ کی، چل رہی ہے جناب سلیمان کے امر سے. جناب سلیمان اچھا کیا، اب آگے اور آئیے دیکھیے آپ جناب سلیمان نبی کے اختیارات. جناب سلیمان نبی نے سوچا کہ اب اللہ نے اتنا بڑا ملک عطا کر دیا، اتنا بڑا ملک عطا کر دیا، ظاہر ہے کہ اللہ اگر کسی کو منصب دے گا نا، سلوات پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. میں روایت پڑھوں پھر سلوات پڑھا لیں. کہتے ہیں کہ ہمارے جو باپ تھے وہ بہت بے نور تھے، بے نور تھے، تو چہرے پہ نوری نہیں تھا. اس کو میں مختصر کر دیا تقلید کو دیتا ہوں، تو یہ نور بھی ہوتا. تو ایک کہا گیا جب آخری وقت آیا تو ان کا جو ہے چہرہ بے نور اور ہوتا چلا گیا، اور بے نور ہو گیا ان کا چہرہ. اب اس کا جو بیٹا تھا اس نے دیکھنے لگا، ہونے لگا، روتے روتے اس کا ہاتھ لے گا تو کوئی آیا قرآن کے پاس رہتا ہے، پتا ہے ہمارے پاس اتنا بے نور کیوں ہو گیا، کیوں بے نور ہو گیا؟ کیونکہ یہ صلوات بلند آواز میں نہیں پڑھتا تھا. یہ بلند آواز میں صلوات نہیں پڑھتا. میرے لیے بہت فضیلت ہے. اب جب سلیمان نبی کو جو ہے وہ یہ ہونے ملے، سلیمان نبی نے اپنا ملک لے لیا، اختیار لے لیا، جہاں چاہے وہاں اپنے عواموں کے ذریعے قرآن کی کسی کو بھی ادھر ہے. تو انہوں نے یہ سوچا میں آپ سے بھی بتایا جو ہم بالکل ختم کرا تاکہ آپ دیکھیں ہمارے رحمان کیسے آپ سے کیا تو میں یہ ختم کرتا ہوں. تو جناب سلیمان نبی کو ہے کہ ایک بار جائزہ لے، جائزہ لے دیکھیں تو حکومت کیسے چل رہی ہے، کیونکہ اب اللہ نے دے دیا ہے یہ اپنے حساب سے چلائیں گے. دیکھیں تو حکومت کیسے چل رہی ہے. بڑا مقام کے سواب چڑھے آگے کھڑے ہو گئے. سورج کی ایک طرف ان کی پریشانی کیا ہے. جب
کی کرن کشانی پہ آئی، پھر جناب سلیمان نبی نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، ایک پرندہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. پوچھا کہاں ہے حضور، کیوں میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، میں کیوں نہیں اسے دیکھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو حکمت دے دی ہے، تو چلا گیا کہیں چل گیا، نہیں ابھی سننا جواب. جیسے ہی سلیمان نبی نے کہا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں چلا گیا؟ حدود کو دیکھ گیا، چلا گیا. جب آیا تو اس نے بھی اپنے معراج کا جواب دیا. جناب سلیمان نبی نے شخصیت آخری جواب دیا، اس نے بھی جو ہے وہ اسی زبان سے اسی معراج کا جواب دیا. سلیمان نبی میں وہاں یا میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے، جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے. جناب سلیمان نبی نے کہا کہاں کی ملک سبا کی خبر لے کر آ رہا ہوں، ملک سبا کی خبر لے کر آ رہا ہوں. میں نے کہا جناب سلیمان نبی ٹھیک ہے، یہ پرندہ یہ ہدہد چلا گیا تھا اپنی جگہ سے. جناب سلیمان نبی کہیں گے نہیں، میں نبوت کا مزاج معین کرنا چاہتا ہوں کہ نبی جسے جس جگہ معین کر دے وہ جگہ چھوڑ کے نہ ہٹے. نبی جو جگہ معین کر دے وہ جگہ چھوڑ کے نہ ہٹے. میں مزاج بنانا چاہتا ہوں، اور یہی مزاج بنایا تھا آخری نبی نے کہ میں نے جسے جس جگہ معین کر دیا ہے وہ جگہ کوئی چھوڑ کے نہ جائے. اگر میں نے کسی سے کہا ہے کہ جنگ کا موقع ہے کوئی اور لاکھ معاملات ہے، مگر اس مقام کو مت چھوڑ کے جانا، کیونکہ نبی نے معین کر دیا ہے، نبی نے مخصوص کر دیا ہے. اب اگر اس جگہ کو تم چھوڑ کے جاؤ گے تو دشمن تم پہ غالب آ جائے گا. ہوا کیا ہوا یہی، جناب وہ جگہ چھوڑے تو چھوڑے، اتنی دور چلے گئے کہ اس جگہ سے بڑا فاصلہ ہو گیا. صرف فاصلہ زمینی نہیں بلکہ اونچائی کا بھی فاصلہ ہو گیا. وہ پہاڑ پہ چلے گئے. اب میں آپ سے یہ کہوں گا جناب سلیمان نبی یہ ہدہد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی طرف سے چلا گیا تھا. کیا آپ اسے لشکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں اچھی خبر لایا ہے تب اسے شامل رکھوں گا، اچھی خبر نہ لایا ہوتا تو ہدہد جو ہے وہ بزم سلیمان میں نہ ٹک پاتا، کیونکہ رسول نے اسے جس جگہ کے لیے معین کیا تھا وہ جگہ سے اٹھ گیا. اب سوال یہ نہ کرو کہ رسول اپنے بزم سے کسی کو بھگاتے کیوں تھے، کیونکہ ایک مرتبہ جب رسول نے معین کیا تو اس جگہ سے فرار کر گیا. اب جو رسول کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہ چلے تو اسے بزم میں جگہ نہیں مل سکتی. آہستہ سے جملہ کہوں گا، جسے رسول کے بزم میں جگہ نہیں مل سکتی وہ رسول کے رسم میں بھی اسے نہیں دیا جا سکتا. جسے رسول کے رسم میں نہیں شامل کیا جا سکتا وہ حرم میں نہیں آ سکتا. جو حرم میں نہیں آ سکتا وہ میدان میں نہیں آ سکتا. جو میدان میں نہیں آ سکتا وہ منبر میں نہیں آ سکتا. جو منبر میں نہیں آ سکتا اسے رسول بلند نہیں کر سکتے. جسے رسول بلند نہیں کر سکتے اس کے لیے اعلان نہیں کر سکتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ وسلم. ضروری ہے اہل علم کی معرفت حاصل کریں. دیکھیں تو ہمارا امام جو ہے استاد ختم ہو گئے، امام جو ہے وہ ایسی معرفت چاہتا ہے. میں نے کہا تھا کہ یعرف الامام الا الامام، امام کو صرف امام کی معرفت صرف امام کو ہے، صرف امام کو ہے. اب اس میں ایک حدیث بھی ہے، شروع کروں گا وہ حدیث تو مشہور حدیث ہے، اسی دل میں آپ پڑھیں امام کے حوالے سے. امام کی معرفت ہونی چاہیے. میں نے آپ کہا تھا شروع میں کہ آپ کے سامنے کو شیعہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کی خدمت کی ہے، سب سے زیادہ احادیث اگر کسی سے باری ہوئی ہے باب اصول و فقہ میں تو وہ چھٹے امام. اسی لیے اس کو جو ہے وہ فقہ جعفری سے تعبیر کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو احادیث آئی ہیں، لیکن ویسے شیعہ نہ لے سرنا شیعہ سے بھی کم رہ گئے.
انہیں ایمان جو ہے وہ چاہیے نہیں کہ بغاوت کر جاتے ہیں وقت کے حاکم کے خلاف نہیں کیا. لوگ کہتے رہے اس کو بولتے ہیں ہمارا چڑھاتے رہے. وہ یہ سوچے کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام میں تو فوراً چڑھ جائیں گے. یہ دنیا کے بنائے نہیں یا اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے. یہ بغیر مرضی پروردگار کے کچھ نہیں کریں گے. انہیں بہت کہا گیا سلح نہ کیجیے سلح نہ کیجیے. نہیں بھائی سلح کریں گے. یہی دعا حسین کے ساتھ آ گئے جنگ نہ کیجیے جنگ نہ کیجیے. جنگ کریں گے. چڑھے امام سے آ گئے قیام کیجیے قیام کیجیے. قیام نہیں کریں گے ہم علم کا قیام کریں گے. ہم مکتبے جاکر کو ہر ایک گھر تک پہنچائیں گے. ہم قال الصادق اور قال الباطل کو گھر گھر تک پہنچائیں گے. تب پتہ چلے گا کہ قیام بھی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قیام ہے جنگی اور ایک قیام ہے علمی. اکثر امام نے جو علمی قیام کرنے کی گزارش کی ہے کہ اپنی نسل میں علم کو لے کر آؤ. اپنے لوگوں میں علم تقسیم کرو علم بانٹو. اب جو قال الصادق اور قال الباطل پیدا ہو ظاہر ہے کہ اس کی نظر میں یا اسے استعمال کرتا ہو تو اس کے دل میں اس کے دماغ میں جتنی معرفت ہے وہ ہمارے اتنی معرفت نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. یعنی وہ جو معرفت اس کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے آج بڑے پروگرام میں یہ نہ کہیے کہ ہماری صرف ایک چھوٹی سی ضرورت ہے مستحق نہیں بلکہ معرفت امام کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کیسے آپ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب غلام کی ایک کیفیت ہے تو امام کی کیفیت کیا ہوگی. جب امام یعنی غلام کی ایک رات ختم کر دیا اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی امام کی معرفت. انہیں معلوم تھا کہ میرے دادا کون تھے. انہیں معلوم تھا کہ میرے نانا کون تھے. انہیں معلوم تھا کہ میرے نانا کون تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم تھا اس خاندان کے کہ کہاں پہ امام کی کیسے نصرت کرنی ہے اور کیسے کہاں پہ امام کی مدد کرنی ہے. بچے جانتے تھے ڈرانے کے. کیونکہ آج 4 محرم ہے. آج 5 محرم ہے. 5 محرم کی تاریخ جو علماء نے اور خاتمین نے جو مخصوص کیا ہے آپ کے یہاں بھی شب میں کسی کا تابوت برآمد کیا جائے گا. کون ہے وہ ہے عمر محمد. عمر محمد جس طرح کیا ہے امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مامون ہے اور یہ بھانجے ہیں. عمر محمد کون ہے؟ عمر محمد جعفر طیار کے پوتے ہیں. آپ کے والد کا نام عبداللہ. آپ کے دادا کا نام عبداللہ بن جعفر طیار. جعفر طیار. آپ کی والدہ کا نام جناب زینب سلام اللہ علیہا. جناب زینب کا نام سن کے دل چاہتا ہے کہ اشک آیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جو اپنے بیٹوں پہ نہ رو سکی. یہ وہ خاتون ہے کہ جو اپنے بیٹے پہ گریہ نہ کر سکی. مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آمادۂ سفر ہوئے مدینے سے کربلا کے لیے مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا میں بھی آپ کے ساتھ شروع کی. میں بھی آپ کے ساتھ شروع کی. امام حسین علیہ السلام امام ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا معرفت امام ہے. سوال ہے کہ میں بھی آپ کی ساتھ معرفت امام کا حق یہ ہے کہ امام جہاں جائے اس کی نصرت کے لیے وہاں پہ پہنچا جائے. امام حسین علیہ السلام کیونکہ امام نے جواب یہ دیتے ہیں کہ تم شوہر دار ہو. تمہارے شوہر زندہ ہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر حسین تمہیں کربلا کے میدان میں نہ لے کے جائے گا. لکھتے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا گزرے میں آتی ہے. ان کے شوہر جو بیمار تھے. شوہر بیمار تھے. جناب زینب سے نہانے بیٹھ کے گریہ کرنے لگتی ہے. اتنے دن جناب زینب کے آنکھ سے چند اشک
رخسار جناب عبداللہ کے گر جاتے ہیں. اب بھائی نے جیسے ہی اپنے رخسار پہ آنسو توڑ کے بندے کو دیکھا, محسوس کیا, بولا آنکھوں کو کھول دیا. زینب شہزادی, وہ نے سبب کیا ہے, تو کیا کر رہی ہو؟ جناب زینب نے کہا کہ شوہر, میرے والد وارث میرا بھیا کربلا میں جا رہا ہے. کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ یہ بہن اپنے بھائی کے بغیر کبھی رہ سکی ہو؟ جناب عبداللہ جب تم چلی جاؤ سوال کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ نکاح کے وقت جو شرط و شرائط تھے اس میں شرط پہلے ہی سے معین تھے کہ جہاں حسین جائیں گے زینب وہاں ضرور جائے گی. اللہ یہ آپ کہتے ہیں زینب ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے. جب شوہر سے اجازت مل گئی جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ اے شہزادی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے, میں تو کربلا میں نہیں جا سکتا, ایسا کیجیے انہوں محمد کو لے کے چلے جائیے, اگر جنگ کا موقع آ جائے تو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا. اس طرح عدالت پہ ہے مگر معرفت امامت کے اس معراج پر ہے کہ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. بچوں کو لے کر کربلا کے میدان میں چلی آئی. 9 محرم کی تاریخ آتی ہے. دیکھنے والے نے دیکھا, بتانے والے نے بتایا کہ ہر کونے میں ہر ماں اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی. معلوم ہے تو کون سا وقت ہے, پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, قربانی لگی ہے, کل یوم قربان ہے. تمہیں قربانی لینی ہے, مطلب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بیٹوں سے پوچھا محمد تم جانتے ہو کل کیا ہے؟ کہاں کل قربانی لگی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میرے بیٹوں مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے ضرور کر دینا. ہاں یہ خیال رکھنا کہ جب تم جنگ کرتے کرتے خوراک تک پہنچ جانا تو قسم ہے زینب کی کبھی بھی تم خوراک کے پانی کو اپنے لب سے نہ لگانا. زینب ہمیں جانتی ہے کہ ان کے بچوں میں کتنی ہمت ہے, یہ پل بھر میں خوراک پہ قبضہ کر لیں گے. تب تاریخ یہ ملتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آمادہ کر لیا اپنے بیٹوں کو. وہ آتے ہیں باہر. ایک اور تاریخ پڑھتی آگے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب محمد کے 2 ماموں تھے کربلا میں, ایک جناب امام حسین علیہ السلام, ایک ابو الفضل عباس علیہ السلام. ایک کو امام حسین علیہ السلام نے سوار کیا, دوسرے کو جناب ابو الفضل عباس نے سوار کیا. یہ لوگ پورے بیٹھتے ہیں, جاتے ہیں کہ کمال کی جنگ کرتے ہیں. میمنہ میں ایک, میسرہ میں ایک, کبھی میمنہ کو میسرہ میں بڑھتے ہیں, کبھی میسرہ کو میمنہ میں بڑھتے ہیں, کبھی قلعہ لشکر میں جاتے ہیں, کبھی حرام لشکر کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کامیاب جنگ کی ہے, وہ کامیاب جنگ کی ہے کہ کسی کی تاریخ نہیں ملتی ہے. کہنا پڑا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان سے اگر اکیلے جنگ کرتے رہو گے تو کسی کے جذب میں کسی کے بدن سے سر نہیں باقی رہے گا. اللہ تاریخ ایک ملتا ہے کہ ایک جو ہے وہ گھوڑے سے ملتا ہے, زین سے زمین پہ آ جاتا ہے. مطلب دوسرے نے دیکھا, آنے کے بعد کہا بھیا تھوڑی دیر رک جانا, میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. اللہ تاریخ نے لکھا ہے, اور جب پھر کی طرف لے کے تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں زین سے زمین پہ آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ادھر امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں, آتے ہیں, اور آنے کے بعد جب قریب پہنچتے ہیں تو دونوں کی روح مطلب سے پرواز کر جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک کا لاشا اپنے ایک بازو میں رکھا, دوسرے کا لاٹا بازو میں رکھا, لیتے ہوئے خیمے میں پہنچے. ساری بیویاں یہ سوچ رہی تھی بیٹوں کی ماں سب سے پہلے آئے گی گریا کرنے کے لیے, سب سے پہلے گریا کرنے کے لیے آئے گی. مگر دیکھنے والے نے دیکھا محمد کا لاشا تو آ گیا مگر جناب زینب نہیں آتی ہے. ایک مرتبہ بلایا گیا تو لوگوں نے یہ سوچا اب جب زینب آئے گی تو آنے کے بعد گریا کرنا شروع کر دیں گی. لیکن نہیں, تاریخ نے بتایا ہے, مقتل نے یہ لکھا ہے, جناب زینب آگے بڑھی, دونوں لاشوں کے درمیان فاصلہ بناتی ہے, اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے, کہتی ہے پروردگار تیرا بہت بہت شکریہ کہ میرے بیٹے میرے حسین میں قربان ہو گئے. جب یہ قافلہ لٹ کے ارے مدینے سے پہلے کوفہ
دل کھول کے گریا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المغفور بحق الحسين وأنت القديم الإسلام وبركاته محمد وأنت عبادته فرما تعریف کرنا رما شماری کے نام